بہت ساری چیزیں اس چھوٹے سے بچے کی ہیں جو باب الحوائج ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں. اشعار آپ نے سنے. باب الحوائج ہونا آسان نہیں ہے. باب دروازے کو کہتے ہیں، حوائج حاجتوں کو، سوال کو، یعنی آپ کی حاجت، جو آپ کی ریکوائرمنٹ، آپ کی دعائیں، آپ کی مشکلات کا دروازہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے. 3 باب الحوائج ہیں ہمارے پاس ہمارے مکتب میں. ایک امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، صلی محمد. دوسرے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ. اور تیسرا یہ بچہ، کہنے کو یہ 6 ماہ کا بچہ کیوں لے کے گئے امام حسین، کیوں لے کر آئے امام حسین؟ حسین جانتا ہے انسانیت بیدار کیسے ہوگی. حسین جانتا. یہ سفر سب کو لے کر چل رہا ہے. اس سفر میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا، سب کی اپنی ڈیوٹی ہے، اور جو اپنی ڈیوٹی کو صحیح انجام دے گا وہ باقی رہ جائے گا، چاہے وہ 6 مہینے کا بچہ ہی. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے مطلب بچوں کو مجلس میں لے کر آنا. بچوں کو آپ مجلس میں لے کر آئیں، ان کو آداب سکھائیں، ان کو رسپیکٹ سکھائیں. مولانا صاحب بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا. آپ لائیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا، آپ نہیں لائیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ اس کو لائیں. آپ موبائل پکڑا دیتے ہیں بچے کو، بیٹا تم گیم کھیلتے رہو میں اپنے کام کروں. یہ بچے کی تربیت نہیں ہے. بچے کی آپ کی ذمہ داری ہے. اس مکتب، آپ کو کس نے جوڑا اس مکتب سے؟ آپ کی ماں نے، آپ کے بابا نے. اگر وہ آپ کو مجلسوں میں نہیں لے کے جاتے تو آج آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بیٹے کو بولے بیٹا سارا دن اپنی جگہ اپنے کام، پڑھائی، جو بھی، ویسے آج کل تو ویسے بھی چھٹیاں ہیں، لیکن بیٹا ایک مجلس میں تو جانا ہے آپ نے. اب یہ ہے کہ اس کو سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے، اس کے لیے آپ محنت کریں کہ جہاں اس کو سمجھ میں آتی ہے اس کو وہاں لے کے جائیں. یہاں پہ انگلش کی مجلس بھی ہوتی ہیں. آپ کسی کو انگلش سمجھ میں آتی ہے، اردو نہیں آتی ہے، تو آپ اس کو انگلش کی مجلس بھی ہوتی ہے یہاں، آپ اس میں لے کر آئیں. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اگر آپ نے دین چھوڑوا دیا بچے سے تو دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ خدا کے قریب ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. باقی ساری جگہ اس کو اللہ سے دور کر رہی ہیں. صرف یہ مکتب ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے. تو یہاں پر ضرور لے کر آئیں، اور اسی سے کہ اس بچے کو بتائیں. چھوٹے بچے بھی تھے، بڑے بچے بھی تھے، اور آج کا دن تو مخصوص بھی آلموسٹ پوری دنیا کے اندر جناب علی اصغر سے ہے. خدا جو ہے وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. بچوں کو کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ مطلب بڑا آسمان میں. بچے کہتے ہیں آسمان میں کہاں ہے خدا؟ کس جگہ ہے؟ جن کے نزدیک توحید صحیح نہ ہو وہ خدا کو کسی جگہ پہ سمجھتے ہیں، وہ خدا کو نور سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھا. تو خدا نور نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض ہے. قرآن کی آیت پہ غور کریں. خدا زمین اور آسمان کا نور ہے، خود کوئی جدا نہیں ہے. آپ بولے الگ سے روشنی ہے خدا ہے، نہیں، الگ سے روشنی نہیں ہے. اصل ہر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو یہاں پر عرفا نے جو نئی چیز نکالی ہے کہ خدا نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، یعنی اپنے انڈر میں لیا ہوا، ایسا لیا ہوا ہے کہ نہ کوئی چیز خالی ہے، نہ کوئی چیز اس سے جدا ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے. خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو. خود کیا ہے؟ وہ غنی ہے، حمید ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم انسان، پوری موجودات، یہ پوری دنیا، یہ پورا یونیورس جو ہے یہ خدا کے احاطے کے اندر ہے. یعنی یہ سب جدا بھی ہیں اور یہ سب ایک بھی ہیں. ہمارے بچے الحاد کی طرف جا رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، باہر ویسٹ میں پڑھنے چلے جاتے ہیں. وہاں ماحول ایسا ہوتا ہے، پروفیسر ایسا ہوتا ہے، وہ بڑے آرام سے آپ کے برین کو ہٹ کرتا ہے اور آپ فوراً بگ بینگ تھیوریوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مکتب کو صحیح طرح پڑھا ہی نہیں ہے. آپ نے توحید کو صحیح طرح پڑھا ہی نہیں ہے. جو سب سے اسٹرانگ توحید آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی ایسی توحید ہونا، اس طرح ڈیفائن کرنا آپ کو کہیں بھی نہیں بتایا جائے گا. کیوں؟ لوگوں کے مکتب کے نزدیک میں تو خدا کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کرسی کو تو جگہ چاہیے. ٹانگیں پھیلا کے خدا بیٹھا ہوا ہے تو ٹانگوں کو تو ٹانگیں تو پھر کیا ہو گئی؟ اسپیس ہو گئی. when there is a space there must be a time. جب ٹائم اسپیس سے گزرے گا تو چیز تو محدود ہو جائے گی نا. اور وہ تو وقت کا بھی خالق ہے. ٹائم کس نے بنایا ہے؟ ٹائم کیا ہے؟ سورج اور کی موومنٹ، اس کے ہمارے گرد جو ہم گھوم رہے ہیں، یہ ہمارا ٹائم ہے. تو ٹائم صرف یہاں نہیں ہے، ٹائم الگ بھی ہے. ٹائم وہ بھی تھا جب سورج اور یہ ساری چیزیں الگ تھیں.
6000 سال جو ہے وہ شیطان نے عبادت کی ہے، وہ کون سے سال ہیں؟ وہ کوئی اور ٹائم ہے. ہزاروں سال کھڑا رہنا پڑے گا قیامت میں ایک سوال پر، وہ بھی تو ٹائم ہے. تو ان سب ٹائموں کا وہ خالق ہے، آپ اس کے لیے ٹائم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا. یہ توحید امپورٹنٹ ہے. جب آپ توحید کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ مسلم ابن اوسجا شب عاشورہ مسکرا رہے تھے، چہرے پہ تبسم تھا. حبیب نے کہا مسلم یہ رات مسکرانے کی نہیں ہے. کہا نہیں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے. خوب یہ خدا کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہر چیز اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، ایسی کہ اس کا حصہ بھی ہے اور اس سے جدا بھی ہے.